These headline news are brought to you by Safta Food. अस्सलामुअलैकुम यारवा न्यूज में खुश आमदेद। मैं हूं जिशान मलिक। मैं हूं आपके साथ माहनूर नदीम। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। कराची समेत सिंध के 14 अजला में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी। इलेक्शन कमीशन का दूसरे मरहले की पोलिंग 28 अगस्त को कराने का ऐलान। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है इलेक्शन कमिश्नर सिंध की रिपोर्ट पर इंतखाबात मुलतवी करने का फैसला किया गया। मुहर्रम और मौसम की सूरत हाल के बायस NA 245 का इलेक्शन भी मुलतवी। NA 245 में ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग 21 अगस्त को होगी। जरा का कहना है सिंध हुकूमत ने इंतखाबात मुलतवी करने की दरख्वास्त की थी। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी ने सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का इल्तिवा मुस्तरद कर दिया। मुराद सईद कहते हैं कराची बड़ा शहर है, पीपल्स पार्टी ने आवाम की जिंदगी अजीरन बना दी। बल्दियाती इंतखाबात अपने वक्त पर कराए जाएं। खुर्रम शेर जमान की रात के प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पीपल्स पार्टी ने अपनी सहूलतकार MKM के साथ मिलकर इलेक्शन मुलतवी कराए। हाफिज नईम उर रहमान ने कल इलेक्शन कमीशन के सामने धरने का ऐलान कर दिया। नौजवान बहुत मुश्किल हैं, हमें एहतजाज से रोकने की जरूरत नहीं करना। हुकूमत और MKM जमात इस्लामी की मकबूलियत से खौफजदा हैं। तुम इलेक्शन आगे करो या पीछे, मेयर जमात इस्लामी का होगा। तख्ते लाहौर की जंग। नून लीग और पीपल्स पार्टी की हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ अवाम सड़कों पर निकल आए। लाहौर में लिबर्टी चौक पर एहतजाज, खवातीन की भी बड़ी तादाद में शिरकत। अवामी नुमाइंदों की खरीदो फरोख्त नामंजूर के नारे। मुबैना तौर पर 40 करोड़ लेकर तुर्की जाने वाले चौधरी मसूद के घर का घेराव। लियाकतपुर में अवाम लोटे उठाए MPA के घर पहुंच गए। गद्दार और लोटे नामंजूर के नारे। इमरान खान कहते हैं लाहौर में सिंध हाउस हॉर्स ट्रेडिंग दोहराई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने खरीदो फरोख्त रोक दी होती तो आज ये ना होता। आसिफ जरदारी लूटी हुई दौलत से लोगों को खरीद रहा है। आसिफ जरदारी को जेल में होना चाहिए। इमरान खान आज लाहौर का दौरा करेंगे। अरकान असेंबली और पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। खेल पंजाब में शुरू किया गया है। हमारे रहीम यार खान से MPA मसूद मजीद मुबैना तौर के ऊपर 40 करोड़ रुपया लेके माशाल्लाह तुर्की पहुंच गए। किसी को दुबई में होटल्स बुक करा के दे रहे हैं, किसी को तुर्की में। पंजाब में शैतानी खेल शुरू कर दिया गया। तुर्की में अरकान को ठहराने के लिए होटल बुक किए गए हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी कहते हैं मसूद मजीद नामी MPA को पैसे देकर तुर्की पहुंचाया गया। अता तारड़ फोन करके हमारे MPS खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। MPS को कह रहे हैं आप बस बैरून मुल्क चले जाएं। आसिफ जरदारी सिंध हुकूमत का पैसा ऐसे बांट रहे हैं जैसे बाप का माल है। 3 अरकान असेंबली ने इलेक्शन कमीशन में बयान हलफी भी जमा करा दिया। आसिफ जरदारी, राना सनाउल्लाह और अता तारड़ की गिरफ्तारी का मुतालबा। यास्मिन राशिद कहती हैं जरदारी ने पंजाब में फिर मंडी लगा दी। इलेक्शन कमीशन इन मंडियों का कब नोटिस लेगा? जरदारी, राना सनाउल्लाह, शहबाज, हमजा कुछ शर्म करो, आवाम ने तुम्हारे सर पर जूतियां मारी। ARY न्यूज चौधरी मसूद के तुर्की जाने के सबूत सामने ले आया। चौधरी मसूद सुबह 3:27 पर लाहौर से इस्तांबुल के लिए रवाना हुए। एयरपोर्ट जराये के मुताबिक चौधरी मसूद टर्किश एयरलाइन की परवाज TK75 से रवाना हुए। ये चौधरी मसूद
جو پی ٹی آئی کے لیاقت پور سے MP ہیں، یہ ان کا استعفیٰ ہے. 3 اپریل 2022 کا استعفیٰ ہے، اور استعفے کے بعد آپ اگر رشوت کا الزام لگا رہے ہیں، قرآن پر حلف دینے کو تیار ہوں کہ چودھری مسعود کو کوئی پیسے نہیں دیے گئے. مسلم لیگ نون کی PTI اراکین کو پیسے دینے کی تردید. صوبائی وزیر داخلہ عطا تارڑ کہتے ہیں مسعود مجید نے اپریل میں ہی استعفیٰ دے دیا تھا. PTI والوں کو اپنے ہی رکن اسمبلی کا پتہ نہیں. صرف 100 اراکین نے ان کے پارلیمانی پارٹی اجلاس میں شرکت کی. کسی کو پیسے دینا ثابت ہو جائے تو سیاست چھوڑ دوں گا. وزیر بلدیات سے ناصر حسین شاہ کہتے ہیں حکومت جانے کے بعد عمران خان کو آصف زرداری فوبیا ہو گیا ہے. بزدار حکومت بنانے کے لیے MPs کی وفاداریاں تبدیل کی گئی تھیں. عمران خان الیکشن کمیشن سے NRO مانگ رہے ہیں. وزیر داخلہ پنجاب نے پریس کانفرنس میں PTI رکن چودھری مسعود کا استعفیٰ لہرایا. پارٹی چیئرمین عمران خان اور اسپیکر پنجاب اسمبلی کو تاحال استعفیٰ موصول نہیں ہوا. استعفے سے متعلق سوال اٹھ گئے. عطا تارڑ نے استعفیٰ لہرا کر مسعود مجید سے متعلق خبر کی تصدیق کر دی. اگر آپ پرویز الہی صاحب کو ووٹ دیں گے تو آپ کی جان و مال، آپ کے بچوں کا جو بھی نقصان ہوگا وہ آپ خود ذمہ دار ہوں گے. 40-50 کروڑ کی آفر دے رہے تھے، یہ تو شاید 1 ارب تک بھی جائیں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتخاب، ہارس ٹریڈنگ کی کوششوں کا انکشاف. PTI اراکین خریدنے کی کوششوں کے ثبوت سامنے آ گئے. پروگرام پاور پلے میں گفتگو کرتے ہوئے PTI رکن عمر فاروق نے کہا مختلف ذرائع سے بار بار کالز آ رہی ہیں. کہا گیا نون لیگ کو ووٹ دو تو آفر 40-50 کروڑ سے اوپر بھی جا سکتی ہے. دھمکی دی گئی کہ پرویز الہی کو ووٹ دینے پر فیملی کو کچھ ہوا تو ذمہ دار خود ہوں گے. MP عامر عنایت نے حلف نامہ جمع کرا دیا. بتایا فون کال پر عطا تارڑ نے کہا 25 کروڑ لے لو، اپنا ووٹ بیچ دو. MP راہیلہ اور عطا تارڑ کی کال پر بات چیت میں نے ریکارڈ کری. MP فوزیہ عباس کہتی ہیں پیسوں کی پیشکش کی جا رہی تھی جسے ٹھکرا دیا. فون کال ریسیو نہیں کی تو وائس نوٹ آیا. پیغام تھا اسپیشل برانچ سے سب انسپکٹر بات کر رہا ہوں. MPs کی تصدیق کے لیے آپ سے رابطہ کر رہا ہوں، فون اٹھائیں. آج تک آپ نے دیکھا ہے کہ میں نے چودھری بریلوی کے خلاف بیان دیا، یا چودھری بریلوی نے میرے خلاف بیان دیا. کس پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں؟ پارٹی ہمارے ساتھ بنی ہوگی، ہم پارٹی کے ساتھ نہیں. چودھری پرویز الہی ہی وزارت اعلیٰ کے لیے پارٹی کے امیدوار ہیں. چودھری شجاعت حسین کا دو ٹوک پیغام. کہا جن کو مینڈیٹ ملا ہے حکومت کرنا ان کا ہی حق ہے. کسی قسم کے لیٹرز جاری کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. گنتی کے چکروں سے باہر نکلا جائے، غریب کے مسائل پر توجہ دی جائے. ملکی مسائل کا حل اسی میں ہے. حکومت کو موقع ملے یا فوری الیکشن کی طرف جائیں. پالیسی بیان کے بعد آصف زرداری کی چودھری شجاعت سے ملاقات منسوخ. نمبرز کے لحاظ سے ہم اور ہمارے حلیف پاکستان مسلم لیگ کیو پنجاب میں حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ چکے ہیں. میجورٹی کو تسلیم نہ کرتے ہوئے سرکار اور ان کے کارندے مختلف قسم کے بیانات دے رہے ہیں. پنجاب میں حکمرانی کی جنگ، رابطے ملاقاتیں تیز. چودھری پرویز الہی سے شاہ محمود قریشی کی ملاقات. نائب کپتان کہتے ہیں سرکار اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے. ان کے نمبرز پورے ہیں تو آفرز کیوں کر رہی ہیں؟ ذرائع کے مطابق شاہ محمود نے پرویز الہی کو زرداری شجاعت ملاقات پر تحفظات سے آگاہ کیا. کہا کاف لیگ کے کچھ اراکین حکومتی اتحاد سے رابطے میں ہیں. زرداری شجاعت ملاقات سے شکوک و شبہات پیدا ہوئے. پرویز الہی نے کہا چودھری شجاعت کو ملاقات سے تو نہیں روکا جا سکتا، حکومتی ہتھ کنڈوں پر نظر ہے، ناکام بنائیں گے. خالد مقبول کی سربراہی میں MQM کے وفد کی چودھری شجاعت سے ملاقات. وفاق اور پنجاب کی سیاسی صورتحال پر مشاورت. پرویز الہی کے پاس یا PTI کے پاس 188 ووٹ ہیں، ہمارے پاس بھی 180 ہیں. فرق صرف 5 ووٹوں کا ہے. 5 لوگ اگر اس سے غیر حاضر ہو گئے تو اس کے بعد پھر پرویز الہی صاحب وزارت اعلیٰ جو ہے اس کو ڈوٹتا کریں گے.
وزیر داخلہ کے ارکان اسمبلی غائب کرنے کی دھمکی، چودھری پرویز الہی کی درخواست پر سپریم کورٹ نے وفاقی وزیر داخلہ کے بیان کا ریکارڈ طلب کر لیا۔ پی ٹی آئی کے وکلاء نے ٹرانسکرپٹ عدالت میں جمع کرا دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب مداخلت پر تحریک انصاف کا بھی سپریم کورٹ سے رجوع، توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی۔ اگر کسی ملک کی کرنسی لڑکتی رہے گی، ہر روز اس میں تغیر آئے گا، کوئی بیرونی سرمایہ کار نہیں آئے گا۔ ڈالر اپنی بلند ترین سطح پر پاکستان کی 71 سالہ تاریخ میں چلا گیا ہے۔ روپے کی بے قدری، ڈالر مزید تگڑا، انٹر بینک میں ڈالر ₹2.93 مہنگا، 224 روپے 92 پیسے کا ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 227 روپے تک فروخت۔ کرنسی مارکیٹ میں سٹے باز مافیا کا راج۔ پاکستانی بینکس خام تیل کی ایل سیز کھولنے کے لیے فی ڈالر 242 روپے وصول کر رہے ہیں۔ شوکت ترین کہتے ہیں اسٹیٹ بینک نے ڈالر دینے سے انکار کر دیا ہے، تمام مسائل کا واحد حل فوری انتخابات ہیں۔ اتحادی حکومت کے لیے نئی مشکل کھڑی ہو گئی۔ آئی ایم ایف نے قرضے کی قسط سعودی عرب سے فنڈنگ سے مشروط کر دی۔ بلومبرگ کا کہنا ہے سعودی عرب سے فنڈنگ یقینی ہونے پر ہی پاکستان کو آئی ایم ایف سے قسط ملے گی۔ صرف آئی ایم ایف کی قسط سے پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ نہیں ٹلے گا۔ اتحادی حکومت کو رواں مالی سال قرضوں کی ادائیگی، زر مبادلہ ذخائر کے لیے 41 ارب ڈالر درکار ہے۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کہتے ہیں آئی ایم ایف کی شرائط پر مکمل عمل کریں گے۔ ڈالر کی قدر میں اضافہ دنیا بھر میں ہو رہا ہے، توقع ہے کہ اگست میں بہتری نظر آئے گی۔ آرمی چیف کا ٹنلنگ انسٹیٹیوٹ آف پاکستان کا دورہ، ایف ڈبلیو کے قائم کردہ انسٹیٹیوٹ کا افتتاح کیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے قومی ایمرجنسی آپریشن سینٹر کا بھی دورہ کیا۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کی انسداد پولیو ٹیموں کو محفوظ ماحول کی فراہمی کی ہدایت، کہا پولیو ٹیموں کو اضافی افرادی قوت اور وسائل فراہم کیے جائیں۔ پولیو سے پاک پاکستان کے لیے مؤثر کوشش کامیاب بنانے کی ضرورت ہے۔ ملک بھر میں 24 گھنٹے کے دوران کورونا سے 3 افراد انتقال کر گئے۔ این آئی ایچ کے مطابق ملک بھر میں گزشتہ روز 21,315 کورونا ٹیسٹ کیے گئے۔ ایک دن میں کورونا کے مزید 599 کیس سامنے آئے۔ سری نگر روڈ مری کے مقام پر سیاحوں کی وین کھائی میں گر گئی، ایک شخص جاں بحق، 18 سیاح زخمی۔ مقامی افراد نے ریسکیو کے ہمراہ امدادی کارروائیوں میں حصہ لیا، زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ڈرائیور رستہ بھول گیا تھا، موڑ کاٹتے ہوئے وین حادثے کا شکار ہوئی۔ ریسکیو حکام زخمیوں میں بچے اور خواتین بھی شامل۔ گجرات میں بارش نے جل تھل ایک کر دیا، شہر میں موسلادھار بارش، جگہ جگہ پانی کھڑا ہو گیا۔ ڈی سی ہاؤس، ڈی پی او ہاؤس میں بارش کا پانی داخل، جیل روڈ پرنس چوک میں کئی فٹ بارش کا پانی جمع، قمر سیالوی روڈ پر نالا بند ہونے سے پانی گھروں میں داخل، ایک مکان کی چھت گرنے کی اطلاع۔ کراچی میں رات گئے ہلکی بارش، سندھ میں بارشوں کے ایک اور سپیل کی پیش گوئی۔ ڈائریکٹر میٹ سردار سرفراز کا کہنا ہے کراچی میں 24 سے 26 جولائی کے دوران بارشوں کا امکان ہے۔ اندرون سندھ 23 سے 26 جولائی کے درمیان بادل جم کر برسنے کی توقع۔ عید کے ایام میں جو بارشیں ہوئیں اس سے زیادہ بارش ہو سکتی ہے۔ کراچی، حیدرآباد، سکھر میں سیلاب کے خدشات، پی ڈی ایم اے نے متعلقہ اداروں کو انتظامات مکمل کرنے کی ہدایت کر دی۔
an exceptional innings. Long with Abdullah Sharif. Give Pakistan more. स्पिनर्स के जादू का तोड़ किया, बारिश भी शाहीनों को ऊंची परवाज से रोक न पाई। पाकिस्तान ने गॉल टेस्ट में तारीख रकम कर दी, श्रीलंका को 4 विकेटों से शिकस्त। आखिरी रोज 120 रन 3 विकेटों के नुकसान पर बनाए। 342 रन का रिकॉर्ड हदफ हासिल किया। अब्दुल्ला शफीक की 160 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स से कौमी टीम को नया मैच विनर मिल गया। नौजवान बल्लेबाज ने शानदार बैटिंग से सभी की तवज्जो समेट ली। 55 और मोहम्मद रिजवान ने 40 रन बनाए। मोहम्मद नवाज ने भरपूर साथ दिया। 2 मैचों की सीरीज में कौमी टीम को 1-0 की बढ़तरी हासिल। अब्दुल्ला शफीक मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार। खिलाड़ियों का जश्न, केक काट कर खुशी मनाई। इन खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद।